میں نے سجدے کی حالت میں بڑی دھیمی آواز میں چپکے سے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میں رائیگاہ جا رہی ہوں، میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، تنہا ہوں، بے سہارا ہوں، تو مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے بڑی محبت سے سورہ ضحیٰ میں جواب آیا کہ تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں۔ سورہ ضحیٰ ایک بہت بہترین سورت ہے، اسے ترجمے سے ضرور پڑھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جی، میں یہاں پر بنا رہی تھی تہاری، جو کہ ہمارے اکثر کچن کی زینت ہے، یعنی کہ ہم اکثر یہ بناتے ہمارے روزمرہ۔ اگر ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا بنانا ہے تو چلو ٹھیک ہے، تہاری ایک بیسٹ آپشن رہتا ہے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کیا بنائیں۔ تو ویسے بھی میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کیا بناؤں، تو پھر میں بھی تہاری بنائی، اور آپ سب بھی ضرور بناتے ہوں گے اور آپ کو بھی بہت بہترین آتی ہوگی۔ اب ہم ہمارے کچن میں پکوان کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت سبق آموز واقعہ سنیں گے۔ میں یہ چاہتی ہوں، یہ میری خواہش ہے کہ جو خوبصورت اچھے سبق آموز واقعہ سنا رہی ہوں، جو بچوں کے قابل ہے، وہ آپ اپنے بچوں کو بھی ضرور سنایا کیجیے، کیونکہ بچوں کو جو بچپن میں سبق آموز اور اچھے اخلاقی کہانیاں اگر آپ سناتے ہو نا، تو اس کے ذہن پر بہت اچھے اثرات پڑتے بچوں کے، وہ انہیں عمر بھر یاد رہ جاتے۔ تو بس آپ سنائیے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک بوڑھی اماں کا، جو کہ سچا واقعہ ہے، ایک کتاب میں ماخوذ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے، جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر گھر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک تو ٹھیک تھا، مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی بہہ چکا ہوتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ اب وہ ثابت پانی کا مٹکا اپنے کام سے بڑا مطمئن تھا اور خوش تھا کہ وہ مکمل پانی گھر تک پہنچا رہا ہے، مگر جو ٹوٹا ہوا مٹکا تھا وہ بالکل مایوس ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا کہ آخر کیوں میں اچھا کام نہیں کر پاتا، اور مسلسل ناکامی سے وہ بہت تلخ اور کڑواہٹ اس کے لہجے میں آ گئی، اور پھر اس نے اس بوڑھی عورت سے شکایت کی، کہا کہ اماں، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو، اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے گھڑے کی یہ دکھ بھری داستان سن کر بوڑھی اماں ہنس دی اور کہا کہ تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹکا کر لاتی ہوں، ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے۔ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے، تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سیراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ اس کہانی میں یاد رکھنے والی، سمجھنے والی کیا بات تھی، آپ کو پتہ چل گئی نا؟ اس میں یہ بات تھی کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کی بوجھ میں دب کر نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت نصیحت بھری کہانی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔